حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون ولا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے 2-3 شعر سماعت کریں حضرات۔ سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، کہ سارے حضرات ایک طرف ہیں، سارے حضرت ایک طرف ہیں، اعلیٰ حضرت ایک طرف، سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف۔ اور منقبت کا یہ اگلا شعر سماعت کریں حضرات۔ سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، اولیاء کاملی کی کاملیت ایک طرف، اولیاء کاملی کی کاملیت ایک طرف، کہ غوث اعظم کی ولایت اور کرامت ایک طرف، سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، اور سینکڑوں راجاؤں کی آئی گئی ہے سلطنت، سینکڑوں راجاؤں کی آئی گئی ہے سلطنت، کہ خواجہ اجمیر کی دل پر حکومت ایک طرف، سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف۔ اور آخری شعر سماعت کریں حضرات، کہ عالموں کا فیصلہ ہے روئے اختر دیکھ کر، عالموں کا فیصلہ ہے روئے اختر دیکھ کر، کہ پیر سارے ایک طرف، تاج شریعت ایک طرف، سب کی عظمت، سب کی رفعت، شان و شوکت ایک طرف، سارے حضرت ایک طرف ہیں، اعلیٰ حضرت ایک طرف۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین سامعین، ہمارا جو پہلے سے موضوع چلا آ رہا تھا نماز کے حوالے سے، ابھی میں نے چاہا کہ انشاءاللہ پھر اس کو ایک جمعے کے لیے اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کیا جائے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور حیات مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے، اور علماء تو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم عالم ہونا ضروری ہے۔ اب مجھ جیسا طفل مکتب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ اور ان کی علمی کاوشوں اور مجتہدانہ صلاحیتوں کے حوالے سے گفتگو کرے، یہ میرے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، مگر بزرگان دین کی جوتیوں کا جو میں نے سہارا لیا ہے، بس ان کے فیضان اور بزرگان دین کی دعاؤں کے نتیجے میں بس دو چار باتیں انشاءاللہ الرحمن میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی دل کے کانوں سے اس کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ آج یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑا فقدان ہے کہ آج ہم اعلیٰ حضرت پر باتیں کرتے ہیں، آج لوگ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اور بہت سارے اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ اب اتنے سارے اعتراضات کے جواب دینے کا ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت کی زندگی اور زندگی کے جو کارنامے ہیں وہ اتنے وسیع ہیں کہ ایک ایک کارنامہ پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی جمعے کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں اس لائق تو نہیں کہ میں ان کارناموں کو مکمل حوالے اور دلیل کے ساتھ اور مکمل بہو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اتنی تو میری بساط نہیں ہے، مگر میں انشاءاللہ الرحمن جہاں تک میرا مطالعہ ہے انشاءاللہ الرحمن میں گفتگو کرنے کی سعی کروں گا۔ بہت سارے اعتراضات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو بدعت و گمراہی اور شرک کا امام کہا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں خرافاتیں لوگوں کے حوالے سے، مگر آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ کارنامہ کون سا کارنامہ ہے جس کے بنا پر دنیا انہیں اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ صرف سنیوں کے لیے نہیں، وہابیوں کے، دیوبندیوں کے لیے، قادیانیوں کے، ہر فرقے کے لیے بھی اعلیٰ حضرت کے یہ جو زندگی کے کارنامہ ہیں ان لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ کا کام آ سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ جو دل میں بغض کا اینک لگا ہوا اس کو نکالے، اور نکالنے کے بعد ایمانی حلاوتوں کو اپنے سینوں کے اندر جذب کرنے کی، پیدا کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ الرحمن اعلیٰ حضرت کے کارنامہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن لوگ عمل کرنے کی بھی سعی کریں گے۔ آج اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، سارے حضرت ہیں مگر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ بھی میرا آج کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مگر بات آئی تو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ تو علماء فرماتے کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کو اعلیٰ بتایا ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اعلیٰ حضرت نے نبی کو اعلیٰ بتایا ہے، سبحان اللہ۔ حالانکہ نبی اعلیٰ ہیں، نبی اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، بہتر ہیں، برتر ہیں، کائنات میں نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر مقام و مرتبہ کسی کا بلند و بالا ہے تو وہ نبی برحق کی ذات ہے، مگر بہت سے لوگوں نے اس کو چھپایا، کسی نے تنقید کی، کسی نے جو ہے اس میں کمی لانے کی کوشش کی، نہ جانے بہت ساری باتیں ہوئی، مگر اعلیٰ حضرت نے حق کو سامنے رکھا، اور حق کو سامنے رکھ کر کہا کہ ساری کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی بہتر، کوئی برتر ہے تو وہ نبی مکرم کی ذات ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے نبی کو اولا اعلیٰ کہا تو نبی پاک کی طرف سے اعلیٰ حضرت کے لیے اعلیٰ حضرت کا خطاب آیا، سبحان اللہ۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی پاک کی طرف سے اعلیٰ کا خطاب کیسے آیا، تو میں یہ کہنا چاہوں گا آج لوگ جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں جو بات بٹھائی گئی ہے،
راسخ کی گئی ہے یہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے نبی کو اعلیٰ کہا اور نبی کے صدقے میں اللہ نے اعلیٰ حضرت کو سارے حضرتوں میں اعلیٰ حضرت بنا دیا. سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا کہ آج کا میرا وہ بھی موضوع نہیں ہے. میں کچھ اور باتیں آپ تک آج رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کے بھی دماغ اور دل کھلیں جو لوگ آج اعلیٰ حضرت پر باتیں کرنے لگتے ہیں, جن کی تو جو ہے زبان بھی چھوٹی ہے اور دل بھی چھوٹا ہے اور سوچ بھی چھوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حمایت کے لیے, اس دین کی حمایت کے لیے اور اس دین کی تحفظ کے لیے اور اس دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو چنا. نیک بندے دنیا میں آئے, اللہ نے جس کو چنا, کسی کو مصلح ہم نے کہا نہیں کہتے, مصلح قوم ملت. کوئی مفسر ہے, کوئی محدث ہے, کوئی مفکر ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی خطیب ہے, کوئی حکیم ہے نا. سب کے الگ الگ مقام, درجے اور مرتبے, سب کے الگ الگ مقام, مرتبے اور درجے, اور جس کا جو مقام, جو مرتبہ, جو درجہ, وہ اسی مقام, اسی لیول اور اسی درجے کے مطابق کام کرتے چلے گئے. کوئی مجدد تھا تو مجدد والا کام کیا, کوئی مصلح تھا تو مصلح والا کام کیا, کوئی محدث تھا تو محدثوں والا کام کیا, کوئی مفسر تھا تو مفسروں والا کام کیا. الغرض کہ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے چنا وہ آئے دنیا میں, وہ کام کیا اور چلے گئے. مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات وہ عظیم المرتبت ذات ہے کہ جس ذات کے اندر اللہ تعالی نے ایک ساتھ کئی خوبیوں کو جمع کیا اور وہ کئی خوبیوں کو ایک ساتھ ایک بعد دیگر ادا کرتے چلے گئے. سبحان اللہ. اگر آپ ساری چیزوں کے کو ڈیفینیشن کریں, اس کی کیٹیگریز کو ایک جگہ جمع کریں, سارے درجے کو ایک جگہ جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد اس کا کوئی ایک نام دیں تو اس کو ہم لوگ تنظیم کہتے ہیں, اس کو جو ہے منظم کہتے ہیں. پھر اس کے تعلق اس کے ساتھ ساتھ اس میں تین کیٹیگریز جو بہت اہم ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے مصلح, ایک ہوتی ہے مجتہد اور ایک ہوتی ہے مجدد. یہ تین کیٹیگریز ایسے ہوتے ہیں, یہ تین درجے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں. اب ان تین درجوں کو بھی بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, نہ اتنی جو ہے اتنا ٹائم ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو رکھ سکوں, اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے. ایک ایک موضوع مصلح جو طریقت کے باب میں آتا ہے, اعلیٰ فاضل بریلوی نے اس کی بھی اصلاح فرمائی ہے. وہ جو غیر قوم لوگ یا دوسرے لوگ جو شریعت کو بالائے طاق رکھ کر کے طریقت کو آگے بڑھا رہے تھے, اعلیٰ فاضل بریلوی نے ان کا بھی دفاع فرمایا ہے اور دفاع فرما کر کے طریقت کے باب کو بھی ایک اونچا مقام عطا کیا ہے. مگر آج کا میرا وہ بھی موضوع نہیں ہے, آپ آگے بڑھیں. ایک مجددانہ موضوع ہے جس کے ذریعے سے اعلیٰ فاضل بریلوی نے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہے, لوگوں کے نظریات کی اصلاح کی ہے, لوگوں کے ایمان کی اصلاح کی ہے, لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے. مگر آج کا میرا وہ بھی موضوع نہیں ہے, اس لیے کہ آپ عقائد کے تعلق سے علماء اکرام سے سنتے آئے ہیں, علماء اکرام سے آپ جانتے آئے ہیں کہ اعلیٰ فاضل بریلوی نے عقائد کے تعلق سے کیسا دفاع فرمایا ہے اور لوگوں کو کیسا منہ توڑ جواب دیا ہے. آپ نے اس کے تعلق سے بھی سنا. ایک تیسرا درجہ, بیچ والا درجہ جسے مجتہدانہ درجہ کہتے ہیں, جسے مجتہد فقہ کے تعلق سے جو بات ہے, میں اس تعلق سے آپ کو دو چار باتیں آپ کے اذہان میں اتارنا چاہوں گا. اس لیے میں نے پہلے بتایا کہ مصلح والا جو موضوع ہے یا مجدد والا جو موضوع ہے, آپ مصلح کے تعلق سے بھی سنتے آ رہے ہیں, آپ مجدد کے تعلق سے بھی سنتے آ رہے ہیں. اعلیٰ فاضل بریلوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خصوصیات, یہ سارے کمالات کو اللہ نے جمع فرما دیا تھا. میں ان پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے مجتہد کے تعلق سے, مسئلہ فقہ کے تعلق سے. اور مسئلہ فقہ میں بھی بہت ساری باتیں ہیں, مسئلہ فقہ میں بھی مجتہد جو ہے جو درجہ ہے اس درجے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. اب ان ساری باتوں کا یہاں پہ عرض کرنے کا وقت نہیں ہے, بس اس میں سے ایک دو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کا ذہن جو ایمان اور اعلیٰ فاضل بریلوی کے تعلق سے جو آپ کے دلوں میں جو تھوڑی سی بھی کچھ کمی بیشی کجی بن رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے اور آپ کا دل و دماغ پاک و صاف ہو جائے اور ہر سینے میں ایک ہی آواز ہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, مسلک اعلیٰ حضرت سلامت
سلامت رہے۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ وہ پہلو جو فقہی پہلو ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پر ایسا کام کیا ہے، اللہ اکبر، ایسا کام کیا ہے کہ اپنے تو اپنے، پرائے بھی، غیر بھی، جو غیر سنی ہے، جو وہابی، تبلیغی، مودودی، دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ان کارناموں کو سنیں گے تو انگشت بدندہ رہ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جس اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہمارے سینوں میں بغض بھرا جا رہا ہے، اس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہوگا یہ کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جاننا چاہیں گے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے وہ کیسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ آج ہمارے جو بھائی ہیں وہ جو کم علمی کی بنا پر ان کو پٹی پڑھائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے دیکھو انہوں نے شرک کے تعلق سے جو ہے انہوں نے کہا ہے، بدعت کے تعلق، بدعت کو رائج کیا انہوں نے، شرک کو رائج کیا انہوں نے، مزاروں پر جانے کے تعلق سے کہا ہے انہوں نے، یہ ساری چیزیں شرک ہے، بدعت ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بھر دیا گیا ہے۔ لیکن آج آپ کو بتانا چاہوں گا میرے رضا کا کام اتنا بلند بالا کام ہے، اسی بلند و بالا کام کے بنا پر میرے رضا کو ساری دنیا اعلیٰ حضرت پکارتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب وہ کون سا کارنامہ ہے، وہ کون سا ایسا کام ہے جس کام کے بنا پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو یہ مقام مرتبہ حاصل ہوا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، بالکل سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ اپنے سینوں میں، اپنے ذہنوں میں ان باتوں کو اتارنے کی آپ سعی اور کوشش کریں۔ فقہاء اکرام کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پہلے ایک سوال یہاں پر رک کر اور عرض کرتا چلوں کہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، میں بنگلور کی سرزمین پر تھا، وہاں پر ایک آدمی سے تھوڑی میری بحث ہوئی تو وہ یہ کہنے لگا کہ آپ لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے بزرگ نہیں تھے کیا؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے عالم نہیں تھے کیا؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے مفسر نہیں تھے کیا؟ اعلیٰ حضرت سے پہلے محدث نہیں تھے کیا؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے کیا؟ مسئلے کو وہ نہیں جانتے تھے کیا؟ ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کیا؟ آپ حوالہ دیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا دیتے ہیں، ان سے پہلے والے بزرگوں کا حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ ہے نا، یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے نا، جب آپ کو یہ باتیں بتائی جائیں گی تو آپ کے ذہن میں بھی بات آ سکتی ہے کہ یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، سوال تو صحیح کر رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی تو محدث تھے، اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی تو مفکر تھے، اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی تو بڑے علماء تھے، ان کے فتاوے، ان کے قول کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا، ان کے تعلق سے کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو حضرات میں آج آپ کو بالکل کھول کر بتانا چاہتا ہوں، بالکل یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پہلے جتنے علماء تھے ان میں علم تو تھا مگر نظم کی کمی تھی۔ کس کی کمی تھی؟ نظم کی کمی تھی۔ یہ نظم کیا ہے؟ نظم یہ ہے اگر علم ہو نظم نہ ہو تو نظم کے بغیر علم آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ادراک ایک الگ چیز ہے، فہم ایک الگ چیز ہے، جاننا ایک الگ چیز ہے، مگر اس ادراک میں جب تک نظم نہ ہو، ضبط نہ ہو، جب تک اس کے اندر کنڈیشن نہ ہو، وہ علم ہی نہیں بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پہلے علماء کے اندر علم تو تھا، ادراک تو تھی، فہم تو تھی، مگر جو نظم کا مسئلہ تھا وہ نظم کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کے اندر اس قدر مربوط فرما دیا تھا، اس قدر فرما دیا تھا کہ وہ جو سارے مسائل اعلیٰ حضرت سے پہلے علماء نے بیان کیے ان تمام مسائلوں کو اعلیٰ حضرت نے اپنے علمی نظم کے بنا پر ایک ضبط دے دیا، ایک نظم دے دیا، اور اس علم کو جس کے اندر تھوڑی بہت کمی بیشی نظر آ رہی تھی ان تمام کی تحقیقات کر کے ایک ساتھ جمع کر کے قوم مسلم کے آگے پیش کر دیا ہے، قوم مسلم کے سامنے دے دیا ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ حوالہ اگر دیتے ہیں کسی اور کا نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا حوالہ دیتے ہیں، سرکار امام احمد رضا کا حوالہ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا حوالہ دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کون سی ایسی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کے اندر نظم نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کو اللہ نے نظم عطا فرمایا تھا، یہ کون سی بات ہے؟ تو بس میں چند جملوں کے ساتھ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں۔ آپ جب تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں گے، فقہاء اکرام کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، فقہی مسائل کو دیکھیں گے تو فقہی مسائل میں جو اصطلاحات ہوتی ہیں، فقہی مسائل میں جو اصطلاحات ہوتی ہیں جیسے کہ فرض، واجب، سنت، یہ چیزیں ہیں نا، حرام، مکروہ، یہ چیزیں ہیں نا،
تو یہ جو اصطلاحات ہیں، آپ اعلیٰ حد سے پہلے کے علماء کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو صرف 5 نظر آئیں گے۔ بالکل میں سنجیدگی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آئے کہ اعلیٰ حضرت نے کارنامہ جو انجام دیا ہے وہ کارنامہ کتنا عظیم ہے، جس کے بنا پر آج دنیا انہیں اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ 5 تھے، کتنے تھے؟ فرض، سنت، فرض، مستحب، مباح، حرام اور مکروہ۔ فرض، مستحب، مباح، حرام اور مکروہ، یہ 5 چیزیں تھیں پہلے۔ اس کے بعد پھر علماء اکرام نے اور اس میں تحقیق کی اور اپنے جو ہے علمی مشاغل اور اپنے علم کے بنا پر اس 5 کو پھر 7 میں تبدیل فرما دیا۔ جب 7 ہوئے تو وہ 7 کیا تھے؟ وہ 7 بنے فرض، واجب، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ یہ 7 بنے۔ یہ ہماری شریعت کے کنڈیشن آف لا ہیں، یہ لا ہیں، ہے نا۔ یہ اصطلاحات جس کو کہا گیا ہے کہ بھائی کیا کرنے سے حرام ہو جائے گا، کیا کرنے سے یہ چیزیں فرض ہے، کیا کرنا واجب ہے، کیا کرنا سنت ہے، کیا کریں گے تو مکروہ ہو جائیں گے۔ یہ اصطلاحات ہیں۔ پہلے 5 تھے، کتنے تھے پہلے؟ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اس کے بعد پھر 7 علماء نے اپنے علمی تحقیق کے بنا پر اور اپنے علم کے ذریعے سے جو ہے اس 5 کو 7 تک پہنچایا۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھا یہ معاملہ، تو یہ معاملہ جو ہے آگے جب بڑھا تو 9 تک پہنچا۔ کتنے تک پہنچا؟ میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمیاں ڈھونڈتے نظر آتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان کے سینے تو کھلیں کہ وہ کن لوگوں کے پیروکار ہیں جن کو الف با نہیں آتی، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کون ہے کہ جنہوں نے پہلے علماء متقدمین متاخرین کے جو ہے اقوال پر، ان کی تحقیقات کو لے کر کے لوگوں کے سامنے کوئی اور بات نہیں، انہی تحقیقوں کو جوڑ کر کے ایک نئی تحقیق پیش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ 9 ہوئی۔ وہ 9 کون کون سی تھی؟ فرمایا فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ 9 ہوئی۔ مگر یہاں پر سوچنے والی بات جو اصل ہے وہ یہ ہے، ایک طرف وہ چیزیں ہیں جن کو کرنے میں ثواب ہے، اور ایک طرف وہ چیزیں ہیں جن کو کرنے میں عذاب و عتاب ہے۔ سمجھ رہی بات میری؟ ایک طرف وہ چیزیں ہیں جس کو کرنا ہے، اور ایک طرف وہ چیزیں ہیں جس کو نہیں کرنا ہے۔ تو جب دونوں طرف، ایک طرف نہ کرنے والے امر والی، ایک طرف نہیں والی، ایک طرف پوزیٹو، ایک طرف نیگیٹو، تو پوزیٹو اور نیگیٹو دونوں کو برابر ہونا چاہیے، دونوں کو برابر ہونا چاہیے نا۔ آنے کہ پوزیٹو 7 ہیں، نیگیٹو 4 ہیں، تو وہ 4 کے برابر ہو جائیں گے، لیکن 3 ہے، اس 3 کے تعلق سے کیا کریں گے آپ؟ اس 3 کے تعلق سے کون سی چیزیں آپ پیش کریں گے؟ اصل چیز جو آپ کو بیان کرنا جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، اعلیٰ حضرت کا علم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کے علم کے حوالے سے گفتگو سنی ہے علماء کرام سے۔ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں اور ان لوگوں کو سناتا چلوں۔ اپنے لوگوں کو نہیں، اپنے تو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے، ان لوگوں کو سناؤ جو اعلیٰ حضرت کی شان میں بکتے رہتے ہیں کہ ارے نادان پہلے سمجھ تو صحیح علم رضا کیا ہے، اور جب علم رضا کا یہ عالم ہے تو علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ ایک طرف پوزیٹو اور ایک طرف نیگیٹو، ایک طرف وہ کام جس کو کرنا ہے، ایک طرف وہ کام جس کو نہیں کرنا ہے۔ تو جو کرنا ہے اگر وہ 6 ہو اور جو نہیں کرنا ہے وہ 3 ہو، 5 ہو، 4 ہو، تو 1-2 جو کرنے والا بچے گا، اس کے مد مقابل میں کیا ہے، اس کے اپوزٹ میں کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب انہوں نے 9 بیان کیا تو 9 میں سے کیا کہا؟ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب اور مباح۔ مباح کو الگ اگرچہ دونوں طرف بیان کیا گیا ہے، پھر بھی آپ 5 چیزیں پکڑ لیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں۔ اور ایک طرف جو بیان کیا وہ ہے حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ ایک طرف 5 ہیں اور ایک طرف 3 ہیں۔
تو اب 5 میں سے 3 3 کے برابر ہو گئی. اب یہ جو 2 ہیں اس کے برابر کیا ہے؟ اگر یہ ایسا کرے تو ثواب ہے, اس کے اپوزٹ کرے تو کیا ہوگا, کیا حکم آئے گا؟ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, اگر پوزیٹو 5 ہو تو نیگیٹو بھی 5 ہونا چاہیے نا. ہاں, اگر اس طرف 5 درجہ ہے تو اس طرف بھی 5 درجہ ہونا چاہیے, تب یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے. اگر ادھر 5 ہو ادھر 3 ہو تو برابر ہو سکتا ہے کیا؟ اب علماء نے جو بیان کیے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک طرف 5 ہیں, کتنے ہیں؟ توجہ میں آپ ادھر توجہ دیں, آپ لوگ ادھر توجہ دیں آپ لوگ. ایک طرف کتنے ہیں؟ 5 ہیں. مباح کو چھوڑ دیتے ہیں, مباح دونوں طرف ہے. ایک طرف 5 ہیں, فرض, واجب, سنت مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ, مستحب, 5 ہیں. اور ایک طرف کتنے ہیں؟ حرام, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی. تو ادھر جو 3 ہیں ادھر جو 5 ہیں, تو 5 کا 3 سے میل کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پہلے جتنے فقہا کے کتابوں کو کھنگال لیں آپ, ہر ایک کی کتابوں میں آپ کو یہی نظر آئیں گی, مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں ان تمام کو جمع کر کے ایک تحقیق کے ساتھ ادھر بھی 5 جوڑا ہے اور ان 5 کے ساتھ ادھر بھی 5 کا اضافہ فرما دیا ہے. سبحان اللہ. ان 3 کے ساتھ میرے رضا نے 2 کو اور جمع کر کے ادھر بھی 5 کر دیا ہے اور ادھر بھی 5 کر دیا ہے, اور پوری دنیا کو وہ جو تھوڑی کمی نظر آ رہی تھی علماء کے اندر, وہ تھوڑی کمی کو دور کر کے کہہ دیا ہے شریعت میں کوئی کمی نہ پہلے تھی, نہ اب ہے, نہ صبح قیامت تک ہو سکتی ہے. اور میرے رضا نے وہ کیا بیان کیا؟ سبحان اللہ. سنیں, ایک طرف فرض, واجب, سنت مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ, مستحب, 5 چیزیں. اب میرے رضا نے فرض کے مقابل میں حرام کو دیا, فرض کے مقابل میں حرام کو دیا, واجب کے مقابل میں مکروہ تحریمی کو دیا. واجب کے مقابل ایک کنڈیشن جو کرنا ہے اور ایک ایسا کنڈیشن جو نہیں کرنا ہے. ہاں, ایک پوزیٹو اور ایک نیگیٹو ہے. ایک کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے پر گنہگار ہوں گے, اور ایک وہ ہے جس کو نہ کرنے پر ثواب ہے, کریں گے تو گنہگار ہوں گے. دونوں برابر ہونے چاہیے. میرے رضا نے دونوں کو برابر کیا, فرض کے مقابل میں حرام کو دیا, واجب کے مقابل میں مکروہ تحریمی کو دیا, اور سنت مؤکدہ کے مقابل میں اسعاد کو دیا. سبحان اللہ. ایک نئی چیز میرے رضا نے پیش کی. سبحان اللہ. اسعاد کو سنت مؤکدہ کے مقابل میں دیا, اور سنت غیر مؤکدہ کے مقابل میں میرے رضا نے مکروہ تنزیہی کو دیا. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ کا علم ہے. اور آگے بڑھیں, پھر اس کے بعد مستحب کے مقابل میں میرے رضا نے خلاف اولا کو دیا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے فقہا گزرے ہیں ان کی تحقیق میں کچھ ایسی بات ظاہراً رہ گئی تھی, ہم باطناً بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, وہ اللہ والے ہیں, ان کا کیا کیا مقام ہوگا. ظاہراً جو ہمیں نظر آ رہی تھی کچھ ایسی بات رہ گئی تھی. میرے رضا نے اس خلا کو دور کر کے کہا, اگر تم نے جو ہے بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے کی سوچی تو سنو, وہ جو تحقیق کیے گئے تھے ان کا میں اتنا سا غلام ہوں, اس تحقیق کو میں پورا کیے دیتا ہوں. اور فرض کے مقابل میں حرام کو, اور جو واجب کے مقابل میں مکروہ تحریمی کو, سنت مؤکدہ کے مقابل میں اسعاد کو, سنت غیر مؤکدہ کے مقابل میں مکروہ تنزیہی کو, مستحب کے مقابل میں خلاف اولا کو, اور جو مباح چیزیں تھی میرے رضا نے اس کو دونوں طرف برابر برابر فرما دیا. سبحان اللہ. ادھر بھی 5 ہو گئی, ادھر بھی 5 ہو گئی, اور مباح کو بیچ میں, یعنی پہلے 7 تھی, پہلے 5 تھی, پھر 7 ہوئی, پھر 9 ہوئی, میرے رضا نے اس کو آگے بڑھاتے بڑھاتے 11 تک فرما دیا. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا علمی نظم ہے, یہ رضا کا علمی نظم ہے, اور یہ چیز آپ کو میرے رضا کے سوا کسی اور فقہا کی کتابوں میں آپ کو نظر آنے والا, کئی 100 سالوں میں نظر آنے والا نہیں ہے. اور یہ ہم نہیں کہتے ہیں, ہم غلو نہیں کرتے ہیں, یہ اللہ طرف کی بات. اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا تھا. بہت ساری باتیں آپ
کہتے کیا علم تھا رضا کو، آپ رضا رضا آلات کرتے، کیا علم تھا؟ آپ سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ اکبر، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے کیا علم سے نوازا تھا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے بات، ہم صرف آلات کرتے ہیں، لیکن جو آلات کا علمی کارنامہ ہے اور اس کے بارے ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہم بتا نہیں پائیں گے، ہم اس کو بتا نہیں پائیں گے، جس کی وجہ سے کیا وہ جو غیر ہیں، جو مردود الشہادہ ہیں، جو مردود لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، پھر لوگوں کو بہکانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ رضا کو پڑھیے، تمہید ایمان کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا ایمان ہے کیا، ایمان کس چیز کا۔ میں نے پہلے کہا کہ میں عقائد پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ابھی آج وہ موضوع ہے نہیں میرا۔ سرکار فاضل بریلوی کے مجتہدانہ صلاحیتوں کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں باتیں۔ آج حالانکہ میری بہت ساری باتیں تھیں نماز کے تعلق سے، کچھ بولنا تھا، لیکن وقت تو ابھی اسی میں ہو گیا ہے اور ابھی بہت ساری باتیں ہیں۔ میں اگر 2-4 مثال بھی دوں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ تیمم کے حوالے سے آلات کا علم، اللہ اکبر، تیمم کے حوالے جب آپ دیکھیں گے تو تمام فقہاء اکرام کی پرانی کتابوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تیمم کن کن چیزوں سے جائز ہے۔ تمام فقہاء کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام فقہاء اکرام نے جن چیزوں سے تیمم جائز ہے وہ 74 بیان کی۔ کتنی بیان کی؟ 74 چیزیں، تمام فقہاء نے بیان کی 74 چیزیں ایسی ہیں جن سے تیمم جائز ہیں۔ میرے رضا نے اس میں 130 اور بڑھا کر کے 181 فرما دیا، سبحان اللہ۔ 181 چیزوں کو فرمایا کہ جن چیزوں سے تیمم جائز ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، آج لوگ اعلیٰ حد پر باتیں کرنے لگتے ہیں کہ تم اعلیٰ حد کہے تو کیا کیا ہے؟ کیا یہ ہے میرے رضا نے، سارے فقہاء نے تیمم کے حوالے سے کتنی چیزوں سے تیمم جائز ہے 74 لکھی، میرے رضا نے 181 لکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسا نہیں کہ صرف لکھ دیا ہے، تحقیق کے ساتھ ہر ایک چیز کا بالکل معاصرہ کر کے مطالعہ کر کے ایک ایک چیز کو لکھا ہے میرے رضا نے، کیا کیا چیز اس میں پائی جاتی ہے، کیا کیا خاصیت ہے، کس بنا پر اس چیز سے تیمم جائز ہے، وہ ساری جزئیات کو میرے رضا نے ایک ایک کر قلم بند فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور تیمم کن چیزوں سے جائز نہیں ہے، تیمم کن چیزوں سے جائز نہیں ہے، تمام فقہاء کی پرانی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ تمام فقہاء اکرام نے جن چیزوں سے تیمم جائز نہیں ہے وہ 58 لکھی ہے۔ کتنی لکھی ہیں؟ 58 لکھی ہیں۔ لیکن میرے رضا سبحان اللہ، اچھے رضا سچے رضا سبحان اللہ، 72 کا اور مزید اضافہ فرما کر کے اس 58 کو 107 تک پہنچا دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ علم، اتنا وسیع علم میرے رضا کے اندر جو آیا ہے کس بنا پر آیا ہے؟ محبت رسول کے بنا پر آیا ہے۔ اللہ نے میرے رضا کو اس کام کے چن لیا تھا جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رضا کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آج لوگوں کے جو ہے جوتے گھس جائیں گے، پگڑیاں گر جائیں گی، لیکن مینار رضا کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے زینے پہ ہی چڑھ کے بتا دو، حدائق کنز الایمان تو میرے رضا کے کرامت ہے، تم ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے سنا دو۔ آپ کہیں گے مولانا، سوال ہوتا ہے مولانا کیا کام کیا رضا؟ آپ رضا 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 کرتے اعلیٰ کرتے ہیں، اس سے پہلے والے لوگوں نے نہیں کیا؟ میں نے کہا کیا، لیکن جو علمی نظم میرے رضا نے پیش کیا ہے سینکڑوں سالوں میں کسی اور نے پیش نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں، میں ایک حوالہ، ایک مثال اور آپ کو بیان کروں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھوں گا، تو پھر وہ اپنی اختتام پہ لے کے جانے کی کوشش کروں گا۔ وضو کے تعلق سے، وضو کا جو مسئلہ، وضو کے تعلق سے، وضو میں پانی زیادہ خرچ کریں تو کیا ہے؟ اسراف وضو، پانی زیادہ خرچہ کرنا کیا ہے؟ امام طحاوی نے لکھا کہ وضو میں پانی زیادہ خرچ کرنا حرام ہے، کسی نے لکھا کہ مکروہ ہے، کسی نے لکھا کہ مکروہ تنزیہی ہے، کسی نے لکھا کہ خلاف اولا ہے۔ اب یہ سب نے الگ الگ لکھا، اب لوگ پریشان کہ بھائی کس پہ عمل کریں؟ یہ بھی حضرت ہیں، یہ بھی حضرت ہے، یہ بھی حضرت ہے، یہ بھی حضرت ہے، کوئی کہہ رہا حرام ہے، کوئی کہہ رہا مکروہ ہے۔
کوئی کہہ رہا مکروہ تنزیہی ہے، کوئی کہہ رہا مکروہ جو ہے خلاف اولا ہے، تو عمل کس پہ کیا جائے؟ لوگوں کے اندر کے انتشار، ایک الگ سی جو ہے بے چینی، ایک کرب نظر آتی تھی۔ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان مسئلے کو جو ہے سلجھانے کی کوشش کی، اللہ اکبر، تو اتنے احسن طریقے سے سلجھا دیا کہ پوری دنیا پکار اٹھی۔ اس زمانے میں اگر کسی کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اپنی تحقیق سے سب کی کمیوں کو دور کرے، تو اس زمانے میں میرے رضا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان تمام جزیات کو نگاہوں کے سامنے رکھا، اور سامنے رکھنے کے بعد میرے رضا نے کہا کہ سنو، سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، سبحان اللہ، اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن تطبیق ہے۔ کا تطبیق کیا ہے؟ تو کہا اگر کوئی وضو کے پانی کو سنت سمجھ کر کے زیادہ خرچ کرے، سنت سمجھ کر کے اسراف کرے، تو کہا یہ حرام ہے۔ سنت سمجھ کر کے، بھائی وضو میں زیادہ پانی خرچہ کرنا، زیادہ پانی بہانا، اسراف کرنا، یہ سنت ہے، اگر ایسا سمجھ کر کے بہا رہا ہے، رضا نے فرمایا یہ حرام ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی آدمی سنت سمجھ کر کے پانی خرچ نہیں کر رہا لیکن عادتاً ایسا کر رہا ہے، تو فرمایا یہ مکروہ ہے۔ عادتاً خرچ کر رہا ہے، مکروہ ہے۔ پھر فرمایا کہ سنت بھی نہیں سمجھ رہا اور عادتاً بھی نہیں، نادرن ہو جا رہا، انجانے میں ہو جا رہا ہے، تو فرمایا خلاف اولا ہے۔ ہاں، یہ رضا کا علم ہے۔ لوگ جو آپسی تناؤ میں تھے، ان تمام باتوں کی تطبیق فرما کر کے، اپنا علمی نظم پیش کر کے تمام اشکال کو دور فرما دیا، اور کہا اب جو تم وضو کرو گے تو وضو اس طریقے سے کرنا کہ تمہارا وضو بھی ہو جائے اور اسراف بھی نہ ہونے پائے۔ یہ جو علمی نظم پیش کیا ہے، یہ جو ضابطہ پیش کیا ہے، یہ جو کنڈیشن پیش کیا ہے، یہ جو لا کے اسلامک لا کے اندر میرے رضا نے نظم پیش کیا ہے، وہ رضا کے علاوہ کسی اور کی کتابوں میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے امام احمد رضا کو ساری دنیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ خاصہ صرف اور صرف امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شان میں بکتے ہیں، تو مجھے بتاؤ یہ جو آج تطبیق دی گئی ہے، یہ تمہارے باپ داداؤں نے نہیں دی ہے، یہ بریلی کے امام احمد رضا نے پیش کیا ہے۔ آج تم اعلیٰ کی شان میں گالیاں بکتے ہو، خرافات کرتے ہو، یہ جو اصطلاحات کے تعلق سے اس قدر تحقیق فرمائی ہے، یہ تمہارے باپ داداؤں کا، اشرف علی تھانوی کا نہیں ہے، یہ بریلی کے امام احمد رضا کا دیا ہوا ہے، بریلی کے امام احمد رضا کا عطا کردہ ہے۔ تم جس کے کھاتے ہو، جس کے بل پر تمہاری نمازیں درست ہو رہی ہے، تمہاری زندگیاں بہتر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری آخرت سدھر رہی ہے، آج تم کی شان میں گالیاں بکتے نظر آتے ہو، تو بتاؤ کہ تم سے بڑا غدار اور کون ہو سکتا ہے؟ باغ مصطفیٰ کون ہو، باغ رضا کون ہو سکتا ہے؟ اور ہم جو رضا رضا کرتے ہیں وہ اس لیے کہ میرے رضا نے ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائی ہے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، اب مثالیں دیتا رہو تو پوری تقریر جو ہے بلکہ ایک جمعہ نہیں کئی جمعہ لگ جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو چند چھوٹے چھوٹے کارنامے میں نے پیش کیا ہے، بیان کرنے کی صحیح کی ہے۔ میرے رضا کا کارنامہ تو وہ کارنامہ ہے جسے ہم جیسے چھوٹے موٹے مولوی بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ حضور، میں اس کو چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کروں، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کروں گا۔ آج ایک چیز اور سن لیں کیونکہ وہ کافی بڑا ہے اور بہت ماشاءاللہ حضرت علی کے تعلق سے ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کروں گا۔ آج ایک چیز یہ سن لیں، ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ لوگ آج رضا کو بدنام کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے شرک کی دعوت دی ہے نا، قبر پجوا بنا دیا ہے لوگوں کو۔ آپ اعلیٰ حضرت کے فتاوے کو دیکھ لیں، آپ جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا۔ جب اعلیٰ فاضل بریلوی سوال ہوا کہ قبر میں مزارات پر عورتوں کو جانا کیسا ہے، تو میرے رضا نے فرمایا تم پوچھتے ہو کیسا ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ عورت جب مزار پر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اس پر لعنت کتنی ہوتی ہے۔ تم کہتے رضا نے قبرستان جانے کے لیے، مزارت پر جانے کے لیے عورتوں سے کہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت پر بہتان ہے، یہ اعلیٰ فاضل بریلوی بہتان ہے۔ اور مزارات پر جانا میرے رضا نے جائز لکھا ہے، جو کہ جائز ہے،
جائز لکھا ہے مردوں کے لیے، مگر کس قدر، کس طریقے سے؟ رضا فرماتے کہ جاؤ تو 4 قدم کے فاصلے سے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ جا کے لپٹ جاؤ اس میں، جا کر کے اس میں پورا سینہ مل دو جا کر کے پورا، یہ نہیں کہا میرے رضا نے۔ یہ کرتے تم ہو اور بدنامی رضا کی ذات پہ ہو رہی ہے، ہمارے رضا کی ذات پہ ہو رہا ہے۔ ہاں کرتے تم ہو، میرے رضا نے کہا جب جاؤ 4 قدم کے دوری پر کھڑے ہو کر کے تمہاری اتنی اوقات رہی کہ تم صاحب قبر سے سینہ ملا سکو، دور رہ کر کے، ہم گندے ہیں وہ پاک ہے، دور رہ کر کے فاتحہ پڑھا جائے، یہ طریقہ میرے رضا نے دیا ہے۔ اور یہ وہاں بڑے لوگ رضا کو بدنام کرتے ہیں، اعلیٰ کو بدنام کرتے ہیں، اور بدنام کیوں کرتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی وجہ سے، کیونکہ ہم جا کے لپٹ جو جاتے ہیں، ہاں اودی نکال کے پورا سینے میں گھسڑ دیا، آج ہی پورا سینہ اس کا صاف ہو جائے گا، اس کا پورا دم۔ ہاں سینہ صاف کرنے کے نماز ہے، نماز یہاں نماز پڑھو اور یہیں سے وسیلے سے دعا کرو، صاحب قبر وہیں سے سنتے ہیں اور تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، رضا کو بدنام کر رہے ہیں، ہاں جا کے لپٹ جاتے ہیں پورا دم۔ میرے رضا نے فرمایا، آیا سے سوال ہوا کہ قبر میں جانا، سجدہ کرنا، سجدہ تعظیمی کیسا ہے؟ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں سنیں، آج لوگ کہتے ہیں نا یہ بریلی کے رضا نے ایسا ایسا جو ہے بتایا ہے، ایسی تعلیم دی ہے۔ میرے رضا کی تعلیم سنو، بدنام نہ کرو رضا کو۔ اور رضا نے کبھی بھی ایسا جاہلانہ رسم اور ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ رضا نے جو کچھ کہا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کہا ہے، شریعت کے انڈر میں رہ کر کے کہا ہے۔ پوچھا گیا حضور قبر میں جاتے ہیں سجدہ کرتے، کیا اس کے تعلق کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اگر سجدہ تعبدی اس نیت سے سجدہ کرتے ہیں، عبادت کے نیت سے، تو وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یہ میرے رضا کا فتویٰ ہے۔ کیوں رضا کو بدنام کرتے ہو یار؟ یہ تبلچی لوگ، کم عقل کی چائے کی پتی، جن کو ذرا سے عقل نہیں ہے، یہ اعلیٰ کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اگر وہ یہ سمجھ کر کے سجدہ کر رہا ہے، عبادت سمجھ کر کے، فوراً کافی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر سجدہ تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے، میرے رضا فرماتے ہیں تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے، یہ بھی حرام 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 ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جا کے لپٹ جاتے ہیں نا مزاروں پہ جا کر کے، ہم دیکھیں نا نماز کچھ بھی نہیں، مگر مزار پہ اجمیر جائیں گے ضرور ہم، ہاں فاضل بریلی کی بارگاہ میں جائیں گے، دیوا جائیں گے، کلیئر جائیں گے، نہ جائیں کہاں جائیں گے، مرادیں ہماری پوری ہو جائیں گی۔ نماز پہلے ہے، نماز میں ہی خدا کی محبت، نبی کی محبت ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ فرمایا اگر کوئی تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پوچھا کہ حضور چومنے کے تعلق سے، میرے رضا نے فرمایا اس سے بھی احوط یہ ہے کہ بچا جائے، بچنا ہی چاہیے۔ چومنے میں حرج نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ چومنا جائز نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے۔ حتی الامکان جو ہے آپ دور سے فاتحہ پڑھ دیں، صاحب بازار اگر آپ دور سے بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو سن رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے تو ایسا ڈھنڈورا پیٹ لیا ہے کہ بس گئے تو موجہ جوتا اتار کر کے ایسے ہو گئے کہ بس یہ ہمارے دوست تھے ظاہری حیات میں، ہے نا، لپٹ جا رہے ہیں، دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے نا۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ رضا سے پوچھا گیا قبر میں چادر کے تعلق سے، میرے رضا نے فرمایا جب تک ایک چادر ہے دوسری چادر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ رضا کا فرمان ہے یار۔ اور آج یہ وہابڑے لوگ، یہ نالائق قسم کے لوگ جن کو الف با نہیں آتی، صحیح سے پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلا لینا نہیں آتا، یہ رضا کی شان میں بکنا شروع کرتے بے غیرت لوگ۔ پہلے پڑھو رضا کا علمی مقام کیا ہے۔ ارے رضا کو سمجھنا اتنا آسان ہے کیا؟ اچھے اچھے سمجھ کے اندر جانے لگے، لیکن جب ڈبکیاں لگائے تو ڈوبنے کا باہر نکالو مجھے، اتنا وسیع علم ہے میرے رضا کا، یہاں جانے کا اچھے اچھے غرق ہو جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو مقام مرتبہ، جو علمی کارنامہ، جو علمی نظم ہے، وہ بہت نمایاں ہے میرے دوست۔ وہ کردار بڑا اعلیٰ کردار ہے میرے دوست۔ اس کردار کو آپ اپنے مفاد کی وجہ سے داغ نہ لگنے دینا۔
جا کے لپٹ نہ جانا صاحب مزار سے، وہاں پہ جا کے جو ہے سجدہ نہ کرنا، بلکہ اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پہ عمل کرو گے، تم یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں نے پہلے کہا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علمی نظم میں صرف ایک کڑی لیا ہوں، اور اس کڑی میں بھی اتنی کڑیاں ہیں کہ اس کو بیان کرنے میں کئی جمعے لگ جائیں گے، مگر اتنا ضرور کہوں گا، میرے رضا اچھے رضا نے نماز کی تعلیم دی ہے، سبحان اللہ، نماز کی تعلیم دی ہے۔ آج ہمارے نوجوان دوست نماز کو آ رہے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ جڑے ہیں، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو اور ہدایت دے اور توفیق دے، ان کے سینوں کو اللہ منور فرما دے۔ کچھ لوگ میرے دوست آ رہے جا رہے، چھوٹ رہے پکڑ رہے، چھوڑ رہے پکڑ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور سچے طور پر نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ جو ہمارے مسجد کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ نماز کے پابند بن جائیں، خاص کر کے ہمارے قریشی دوست، قریشی حضرات۔ میں دیکھتا ہوں، صبح کو آتا ہوں دیکھتا ہوں میں کہ وہاں سارا کام چل رہا ہے، مگر یہاں جماعت ہو رہی ہے، آزان ہو رہی ہے۔ باپ جو قریب ہیں وہ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے، دور والے آباد کریں گے، تو آپ کیسے آباد ہو جائیں گے؟ ہمارے قریشی حضرات جو ہمارے دوست لوگ ہیں، قریشی لوگ ہیں، وہ بھی نماز کے پابند بن جائیں۔ 3 آدمی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بھئی 3 آدمی ساتھ میں آ جائیں، ایک پہلے پڑھ لے دوسرا آگے۔ اگر آپ کا تکلیف ہے تو آپ اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ ہوگا کہ آپ جماعت کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، لیکن نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اس لیے 2 ہیں تو ایک آ گئے دوسرا بعد میں آ گیا، ایسا کر کے آپ لوگ نماز پڑھیں، مگر نماز ضرور پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے کاروبار کی وجہ سے آپ کے اوپر نماز معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے چائے کے دکان والے میرے جو لوگ ہیں وہ بھی صبح کو اٹھ جاتے 4 بجے، دکان پر سب کچھ چلاتے رہتے ہیں، مگر نماز کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے، آپ جب اٹھتے ہیں تو نماز کے لیے ضرور آئیں۔ اور دوسرے لوگ جو آزو بازو کے دکاندار لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ بھی نماز کو آئیں۔ آپ قریب ہیں، اس گھر کو آباد کرنے کا حق آپ کا بھی ہے، پہلے آپ آئیں تو بعد والے بھی انشاءاللہ آئیں گے، آپ کو دیکھا دے کہ دوسرے بھی آئیں گے، انشاءاللہ جو ہے ایک ماحول بن جائے گا۔ سب سے میری مؤدبانہ اپیل ہے، میں کسی کو رسوا یا ذلیل نہیں کرنا چاہتا، میری مراد صرف یہ ہے کہ آپ نمازی بن جائیں، آپ کی زندگی بہتر ہو جائے، اللہ آپ کے کاروبار میں اس سے زیادہ برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی خدا قدر پر اپنے حبیب کو معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔